السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ استغفار کس طرح کرنا چاہیے۔ استغفار کہنا چاہیے یا استغفر اللہ پڑھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ استغفار کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ استغفار کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں مکمل طور پر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے ان کی معافی چاہنا استغفار و توبہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توبہ و استغفار کا حکم دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں توبہ و استغفار کے بارے متعدد فضائل منقول ہیں۔ توبہ و استغفار کے لیے مختلف کلمات ثابت ہیں، جن میں سے ایک سید الاستغفار ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یقین کے ساتھ ان الفاظ کو رات کو سوتے وقت پڑھے گا، پھر صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنتیوں میں اٹھایا جائے گا، اور اگر دن کے وقت پڑھے گا پھر شام ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنتیوں میں اٹھایا جائے گا۔ سید الاستغفار یہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی واعترف بذنوبی فاغفر لی بذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے الہی، تو میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر ہوں، اور میں عہد میثاق کے پورا کرنے پر مستقیم ہوں، اور تیرے وعدے پر ہوں، یعنی تیرے حشر کے ہونے والے وعدے پر یقین کرنے والا ہوں، اور تیرے وعدے پر ہوں، اور اس کے علاوہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں نے کی، اور میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تیری طرف سے مجھ پر ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس مجھ کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمزور اور سمجھدار مردوں کی عقلوں پر غالب آنے والی نہیں دیکھی۔ اس عقل مند عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ عقل کے اعتبار سے کمی ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو، یہ دین میں کمی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 243۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ کنز الایمان: کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارے رب کا عذاب، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین تفسیر سماعت کیجیے تفسیر صراط الجنان سے۔ حل ینظرون، کس کے انتظار میں ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر دیے گئے اور کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا باطل ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا، تو اب ایمان لانے میں کیا انتظار باقی ہے؟ اب تو یہی ہے کہ وہ کفار اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب عز و جل کا
عذاب آ جائے، یا تمہارے رب عز و جل کی قیامت کی خبر دینے والی ایک نشانی آ جائے، اور یوں مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے یا عذاب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا تو اس دن کافر کو ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر باب لا ينفع نفسا ایمانها، حدیث نمبر 4635۔ مسلم شریف کتاب الایمان باب بیان زمن الذی لا يقبل فیہ الایمان، صفحہ نمبر 92، الحدیث نمبر 248۔ او کسبت فی ایمان یا خیرہ، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گناہ گار مومن نے توبہ نہ کی تو اب اس کی توبہ مقبول نہیں۔ تفسیر طبری۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مومن نیک اعمال کرتا تھا، نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ البتہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اس وقت نہ کافر کا ایمان مقبول ہے نہ گناہ گار کی توبہ، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا جس طرح عذاب الہی دیکھ کر کفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر بھی ایمان اور توبہ قبول نہیں۔ تفسیر خازن۔ توبہ اور نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب۔ اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائے۔ نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت، یعنی قیامت سے پہلے۔ مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداءً قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و گمراہی اور بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا تم ابلیس اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ بھول گئے؟ ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے تم ڈرتے رہو، اور تم پر لازم ہے کہ توبہ کے بارے میں اپنے اندر بیداری اور جانفشانی پیدا کرو۔ اگر تم نے جلد توبہ کر لی تو عن قریب تمہارے دل سے گناہوں کے اصرار کی بیماری کا قلع کما ہو جائے گا، اور گناہوں کے بوجھ سے تمہاری گردن آزاد ہو جائے گی، اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جو قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے حال پر نظر رکھو، اپنے نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو اور اس کا محاسبہ کرتے رہو، اور توبہ و استغفار کی طرف سبقت و جلدی کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ منہاج العابدین۔ قل انتظروا، تم فرما دو تم انتظار کرو، یعنی اے کافرو تم موت کے فرشتوں کی آمد یا عذاب یا نشانی ان میں سے کسی ایک کے آنے کا انتظار کرو، اور ہم بھی تم پر عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انتظار دوست تھا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے فضل سے کافر ہلاک اور مغلوب ہوئے، جبکہ مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا، اور قیامت کے دن بھی کفار ہلاک ہوں گے اور مومن کامیاب و کامران ہو کر سرخرو ہوں گے۔ ناظرین کرام، آئیے اب حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح استغفار کرتے تھے۔ ابھی اسماء حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے: اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ راوی ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرماتے: استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1329۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کا خوب اہتمام کرتے تھے، ایک دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی کثرت استغفار کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ توبہ استغفار کے فوائد بے شمار ہیں۔ دین و دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے استغفار بے حد ضروری ہے، کیونکہ ساری خرابیاں ہمارے گناہوں کے سبب ہی نازل ہوتی ہیں، اور استغفار سے ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، بلکہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کو قرآن فلاح کا نام دیتا ہے۔ اللہ نے تمام اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا اور پھر کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی ایک بڑی ہی اعلیٰ دعا سکھائی ہے، جسے سید الاستغفار کا مبارک اور عظیم نام عطا فرمایا ہے۔ یہ دعا استغفار کے تمام دعاؤں سے افضل و مقبول ہے اور انتہائی جامع و دل نشین اسلوب میں وارد ہوئی ہے۔ اس دعا کو یقین کے ساتھ جو صبح اور شام سے پہلے مر جائے، صبح پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے، اسے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آپ نے غور کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخول جنت کی بشارت کو 2 باتوں کے ساتھ معلق فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا ہوگا اور پوری زندگی کے لیے بلا ناغہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس دن و رات آپ کی موت آئے گی، لہٰذا ہمیشہ اسے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین کے لیے آپ کو اس دعا کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہوگا، دعا کے مشمولات کی روح کو سمجھنا ہوگا۔ دعا میں موجود تعلیمات میں شک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا تفصیل سے اس دعا کو سمجھتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ دعا سب سے اچھی ہے جس میں اللہ کی توحید، عظمت، کبریائی، پاکیزگی، تسبیح، تحمید بیان ہو، اور اپنی عاجزی، بے بسی، لاچاری، گنہگاری، عبودیت کا اقرار ہو۔ سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح البخاری۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اس پہلے جملہ میں اللہ کو پکارا گیا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، زندگی بھر کی ضروریات مہیا کرنا۔ بندہ اس جملہ سے اللہ کے احسان اور فضل کا اقرار کرتا ہے۔ یہ تو ربوبیت عامہ ہے جو ہر مخلوق کو شامل ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ایمانی و دینی، اخلاقی و روحانی پرورش کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء اور صالحین کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور ایسی دعائیں جلد ہی شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہی کلمہ طیبہ ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئی۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم کا سبب یہی کلمہ رہا ہے۔ اسی سے اسلام و کفر کی پہچان ہوتی ہے۔
قیامت کے روز جنت و جہنم کا فیصلہ اسی کلمہ کی بنیاد پر ہوگا۔ جو یقین کے ساتھ یہ کلمہ کہہ کر فوت پا گیا وہ جنتی ہے۔ توحید اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کلمہ کا اقرار موحد کی علامت ہے۔ خالص اللہ کی عبادت کرنا اور ہر قسم کے شرک اور کفر و نفاق سے بیزاری ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اقرار تو کریں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لیکن عملی اور نظریاتی طور پر شرک و کفر میں ملوث ہوں۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ، تو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قادر ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا تھا، کمزور تھا، تو نے طاقت دی، جاہل تھا، تو نے سکھایا، سمجھایا، بتایا، میری ہر ضرورت کو پورا فرمایا، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں۔ تیری عبادت اور بندگی میرا مقصد حیات ہے، تیرے آگے جھکنا میری سب سے بڑی عزت ہے۔ اس جملہ میں اللہ کی عظمت اور اپنی بندگی کا اقرار ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر استطاعت بھر قائم ہوں۔ بندگی کیا ہے؟ رب کے ساتھ وفاداری اور اس کے احکام و فرامین پر قائم رہنا۔ اللہ کے عہد کا مطلب فرائض و واجبات، محرمات اور ممنوعات اور احکامات اسلام ہیں۔ وعدہ کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں سے نجات و نصرت اور جنت کا جو وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں، ثابت قدم ہوں اور اپنی بندگی کی پوری کوشش میں ہوں۔ میری بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے اور مقصد حیات بھی۔ لیکن اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تیرے حقوق بہت عظیم ہیں، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میں انہیں ادا کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے اپنی طاقت بھر تیری بندگی بجا لاتا ہوں، جیسا کہ خود اسلام نے تعلیم دی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ گناہ بڑی بری چیز ہے، انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جسے توبہ و استغفار کی توفیق ملتی رہے، اور اگر یہ توفیق نہ ملے تو انسان کے گناہ محرومی کے اتنے دروازے کھول دیتے ہیں جو اس کی زندگی میں تہس نہس کر دیتے ہیں، اور آغاز دل پر سیاہ نقطہ سے ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے دل کو بالکل کالا اور سخت کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ میں گرمی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے جلاتی رہتی ہے، جس سے سکون قلب غارت ہو جاتا ہے۔ یہی گناہ انسان کو قبر میں اور جہنم میں جلنے کا سبب بھی ہیں۔ اس لیے بندہ اپنے گناہوں کے شر سے رب کی پناہ اور حفاظت کا طالب ہے۔ وہی گناہوں کے شر سے بندوں کو پناہ دے سکتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کا احساس کر کے اس کے شر سے بچنے کے لیے رب کی پناہ طلب کرنا سچے بندے کی پہچان ہے۔ اور اللہ کو بندگی کا یہ اسلوب پسند ہے کیونکہ اس میں عاجزی، بے بسی، خوف و خشیت کا اظہار و اقرار ہے، اور رب کی قوت بے مثال کامل اعتراف ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس نعمت الہی کی محتاج ہے۔ ان نعمتوں کا اعتراف اور اظہار ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس پر اللہ کی شکر گزاری سچے بندے کی پہچان ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے۔ اللہ کے صاحب نعمت ہونے کا اعتراف اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، اپنے جرم کا اقرار کرنا توبہ کا پہلا قدم ہے۔ جہاں پہلے اللہ کی نعمتوں کے اقرار کے بعد اب اپنے گناہوں کا اعتراف کیا گیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے، بندے پر رحم آ جائے، کیونکہ شکر گزاری اور بندے کی شرمندگی، عاجزی، اعتراف گناہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اب اگلے جملہ میں مغفرت کا سوال کیا گیا ہے۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس مجھے بخش دے
کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت، خالقیت، اپنی بندگی، عاجزی، وفاداری، شکر گزاری، اعتراف نعمت اور اعتراف گناہ کے بعد اب مغفرت کا سوال کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراف ہے کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکے، اس لیے میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی نعمتیں مجھ پر ہیں، تجھ سے ہی میں ڈرتا ہوں، تیری ہی خوشنودی تلاش کرتا ہوں، اور معافی بھی تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، معاف کر دے، آمین۔ چند فوائد۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں بہت جامع ہوتی ہیں، ہمیں نبوی دعاؤں کو یاد کرنا اور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، توحید، عظمت رب العالمین اور اپنی عاجزی بندگی سے دعا کا آغاز دعا کی قبولیت کی پہچان ہے۔ نمبر 3، توحید خالص، اللہ کے عہد اور وعدہ پر استقامت، عبادت خالص، استغفار اور نبوی دعاؤں کے اہتمام سے جنت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کی برائی سے دنیا و آخرت کی تباہی آتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر سرزد ہو جائیں تو فوراً توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ گناہوں پر اصرار عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو جنت تک پہنچانے کا ہر راستہ بتا دیا ہے۔ ہم آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں، اس لیے ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے اور آپ کی بھلائی راہوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔